اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے سچ بولنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم جن جان پاکستان جی، آج کل آپ کو پتہ ہے کہ مریم جو ہے وہ جو کچھ بھی کر رہی ہے اپنی طرف سے، وہ پاکستان کو ہو سکتا ہے بہتری کی طرف لے کے جا رہی ہو، لیکن کوئی ایسا معاملہ نہیں، کیونکہ عقل سینس سمجھ ہی نہیں ہے، شعور سے پیٹ نہیں بھرتا۔ یہ یہاں سے ان کا اندازہ لگائیں کہ یہ ان کی ایجوکیشن، کوالیفیکیشن، ان کا مشاہدہ، ان کا تجربہ یہاں تک ہے کہ یہ کیا بات کر رہی ہیں۔ تو میں آگے بھی اس کو بہت مرتبہ کہہ چکا ہوں، اب بھی کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لو، لوگوں کی غربت مٹانے کی کوشش کرو، لوگوں کے گھر مت توڑو۔ یہ جو گھر توڑ رہی ہو نا، تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے جن جان پاکستان جی، یہ 15,000 گھر توڑے ہیں انہوں نے، وہ جو اسلام آباد میں، اور وہ کس لیے توڑے ہیں کہ جرنیلوں کی نظر میں وہ زمین آ گئی ہے، اب وہ وہاں کالونی بنائیں گے، اپنی ڈی ایچ اے جو بھی کچھ بنائیں گے۔ یہ جن جان پاکستان جی پاکستان میں ہو رہا ہے۔ تو میں یہ مریم سے گزارش کروں گا، میں دیکھ لیں آپ کے بارے میں کوئی ایسے لوز ٹاک نہیں کر رہا، جب سے میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں ایک مرتبہ آپ کو آزماؤں گا، اگر آپ ٹھیک ہو گئی ٹھیک ہے، نہیں تو وہ گفتگو تو ہے ہی ہے جو آپ پہلے سن چکی ہیں میری جن جان پاکستان جی، وہ تو پھر ہے، کیونکہ یہ ملکہ گراج کچ کوین، میں اسے کہتا تھا لوفر عورت، وہ میں نے کہنا چھوڑ دیا۔ وہ اس لیے چھوڑا کہ شاید اسے کوئی شرم آئے، کوئی اسے حیا آئے، یہ پبلک کے بارے میں سوچے، یہ لوگوں کے گھر توڑنا، لوگوں کے مسافر خانے توڑنا، لنگر خانے توڑنا، یہ تمہاری مقبولیت ہو رہی ہے اس سے؟ کس بے وقوف نے آپ کو کہہ دیا؟ اوپر سے خود تو ہے ہی نہ پڑھے لکھے، اور جو ان کو لکھ کر دیتے ہیں نا، وہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے، جن کی یہ زبان بولتی ہے، جن کا لکھا ہوا یہ بولتی ہے۔ تو جن جان پاکستان جی، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے ان لوگوں کو سننا ہے، وہاں ٹائم ویسٹ کریں جو سچ بولتے ہیں، تاکہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو۔ یہ جھوٹ سننے سے تو اضافہ نہیں ہوگا، یہ تو ہر وقت کے جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بولتی ہے ایسے ایسے، آپ وہاں سے اندازہ لگا لیں نا، یہ تو ٹی وی پر آپ بھی ابھی نکال لیں کہ لندن تو کیا میری پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں۔ کیا یہ جھوٹ نہیں؟ اس سے بڑھ کر اور کیا جھوٹ ہو سکتا ہے؟ وہ ثنا بچا کے پروگرام میں اس نے بولا تھا۔ تو یہ جن جان پاکستان جی، یہ ہیں جھوٹے اول درجے کے۔ تو ان سے پیچھا چھڑوائیں عمران خان صاحب، کیونکہ عمران خان صاحب اپنی ہی پارٹی کی وجہ سے آج اندر ہیں، کیونکہ یہ جو لفنڈر ہیں نا، ان کے ساتھ سارے پی ٹی آئی کی جتنی قیادت ہے سب لفنڈروں کی ہے۔ اب تو سہیل افریدی کو بھی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا۔ جن جان پاکستان جی سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کی بھی سمجھ لیں ڈور اب کھینچ لی ہوئی ہے، وہ کسی وقت بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ وہ جو کہہ رہا تھا نا کچے دھاگوں سے میرے ہاتھ بن گئے، اس کی وہ سب ڈرامے بازی کر رہا ہے، کیونکہ اس دن سے وہ بک چکا ہے ہوا ہے، جس دن اسے کور کمانڈر آ کے ملا تھا پشاور، اور جس دن اسے شہباز شریف نے بلایا تھا۔ انہوں نے اس کی طبیعت صاف کر دی ہوئی ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ مجھے چھتر ماریں گے، جیسے انہوں نے اس کی ٹنڈ کی ہے گنڈا پور کی، یہ میری بھی کر دیں گے، کیونکہ ان کے پاس جن جان پاکستان جی ڈنڈا ہے نا، وہ جو چیف مارشل نے پکڑا ہوا ہے، وہ آپ کو پتا ہے استثناء بھی لے چکے ہیں، تو انہوں نے جو ڈنڈا پکڑا ہوا ہے نا، وہ جن جان جی بڑا خطرناک ڈنڈا ہے۔ وہ ڈنڈا جو ہے نا، وہ جب تک ان کے ہاتھ میں ہے، وہ تو ان کو کچھ بھی نہیں کہیں گے، ان کو لانے والے وہ ہیں۔ آپ کو پتا ہے 17 سیٹوں پہ وزیر اعظم ہے، اور یہ اپنا الیکشن ہار کے وزیر اعلیٰ بنی ہوئی ہے۔ یہ تو ان کے، کیونکہ یہ اندر سے گلٹی ہیں۔ جن جان پاکستان جی حلف اٹھائے ہوئے ہیں انہوں نے، دیکھیں کیسی بات ہے۔
کہ میں ملک سے وفاداری کروں گا، میں ملک سے وفاداری کروں گی، تو کیا ہاں وہ حلف سب سے پہلے اللہ کو حاضر ناظر جان کر دیا جاتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ جب اللہ کی ان کی نظر میں کوئی توبہ نعوذ باللہ اہمیت نہیں، یہ اہمیت ہوتی تو کبھی بھی حلف لینے والا آدمی تو کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی بھی زیادتیاں نہیں کرے گا، کبھی بھی ظلم نہیں کرے گا۔ انہوں نے ظلم کی بھی اخیر کر دی، انتہا کر دی ہے یہ کھچ کوین نے بھی۔ خیر اب مجھے کہنا پڑ گیا کیونکہ ظلم کا نام آ گیا نا۔ یہ ثانیہ مرید کے کیا تھا؟ یہ 26 نومبر کیا تھا؟ کس نے کیا؟ کس نے کروایا؟ تم چیف ایگزیکٹو ہو پنجاب کی، بتاؤ، تمہیں نہیں پتا؟ سب پتا ہے۔ اگر تم نے نہیں کیا تو بتاؤ کہ کس نے کیا۔ یہ چیف صاحب جو ہیں آرمی سٹاف، آرمی کے جو اس وقت کرتا دھرتا ہیں، بلکہ پاکستان کے کرتا دھرتا ہے، صلح کروا رہے ہیں، کیا کیا کچھ کروا رہے ہیں، اپنے ملک میں امن نہیں لا رہے۔ یہ ان کی سب سے بڑی زیادتی اور بے وقوفی ہے۔ یہ جن جان پاکستان جی کب تک کریں گے؟ یہ آپ نے روکنا ہے ان کو۔ آپ میری جن جان ہیں، میرے ہم وطن ہیں، اپنے وطن کو سنوارے، ان کو بگا کے، ورنہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ چین کا سانس نہیں لینے دیں گے آپ کو۔ کبھی پیٹرول مہنگا، کبھی گیس مہنگی، کبھی خود و نوش جو چیزیں ہیں وہ مہنگی، کبھی کسانوں کو تڑپا رہی ہے، کبھی کیا کیا یہ انہوں نے کیا۔ آپ سب دیکھا ہے، آپ نے سنا ہے، آپ نے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس سے پیچھا چھڑوائیں، اس حکومت سے پیچھا چھڑوائیں۔ وہ اسی طرح چھوٹے گا کہ آپ گھر سے باہر نکلیں گے، یہ اندر گھس جائیں گے، اور آپ نکلیں اور اس طریقے سے نکلیں کہ آپ نے دوبارہ اندر نہیں جانا اس وقت تک جب تک یہ بدل نہ جائے حکومت۔ اور ایسا ہی ہوگا، یاد رکھیے گا میری بات، یہ جب آپ نکلیں گے اللہ کی قسم یہ گھروں میں گھس جائیں گے، بلکہ پاکستان چھوڑ دیں گے، جو ان کی اوقاتیں ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گی۔ تو گزارش یہ ہے کہ آپ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ خود یہ چھوڑ دیں، سہیل افریدی کیا کرے گا تو فلاں کیا کرے گا، بریسٹر گوہر کیا کرے گا، چھوڑ دیں، یہ سب بیکار بدکار لوگ ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ اس کی بیچارے کی آنکھ خان صاحب کی انہوں نے ضائع کروا دی، تو باقی کیا رہ گیا جن جان پاکستان جی؟ آنکھیں تو ہیں انسان کے پاس، ایک میاں کی ضائع، ایک بیوی کی ضائع۔ یہ ان کی کرتوتیں ہیں، یہ انہوں نے ظلم کیا ہے۔ اور یہ اگر کہیں ہم نے نہیں کیا، جن جان جی ایسی دوائیں، ایسا سسٹم نکل آیا ہوا، 6 مہینے بعد اثر کرتی، کوئی سال بعد اثر کرتی ہے۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ وہ جو جج صاحب تھے، وہ ملک ارشد کے کیا نام تھا اس کا، پھر وہ جو چینی والا سکینڈل تھا اس کو بھی انہوں نے اسی طرح ہی مروا دیا کہ نشان مٹ جائے۔ یہ ریکارڈ تک جلوا دیتے ہیں، ایل ڈی اے کا کوئی بھی ہو کہ آگ لگ گئی ہے، خود آگ لگواتے ہیں۔ اور یہ ان کی کرتوتیں اور ان کے فیل ہیں، کولو فیل، ان کے دونوں ہی جو ہے نا وہ یہ فیل ہو چکے ہوئے ہیں۔ یہ نوسر باز ہیں، یہ اللہ معاف کرے ظالم لوگ ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ لانتی ہیں، بے غیرت ہیں۔ تو ان کی بغیرتی اور لانتی سے بچیں جن جان پاکستان جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ عمران خان کا بھرپور ساتھ دیں اور عمران خان کو اس مصیبت سے نکلوائیں۔ مصیبت ہی ہے نا جن جان پاکستان جی کہ اس بے گناہ کو 300 کیس اس پہ کر دیا ہے۔ یہ کیسا بے وقوف آدمی ہے یہ جنرل، اسی کی وجہ سے ہوا ہے نا، ذاتی دشمنی ہے، اور وہ کوئی قانونی طور پر وہ اندر نہیں ہے، جبرن اس نے اندر کیا ہوا اسے۔ تو یہ ظلم ہے، یہ کب تک کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ان کو اس ظلم سے باز کروائے اور اللہ تعالیٰ ان کو غرق کرے، میری دعا ہے۔ آمین ثم آمین۔